سورہ معارج سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے ہر اس شخص کی طمع کو توڑا ہے جو اپنے اپنے عمل کے زور پر جنت جانا چاہ رہا ہے. فرمایا ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون. فرمایا کیا ہر شخص اس لالچ اس طمع کا شکار ہے کہ اسے اس جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو نعمتوں والی ہے؟ کلا، ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انہیں جس چیز سے خلق کیا ہے یہ خود بھی اسے بہتر جانتے ہیں. کون سا ایسا شخص ہے جس کو یہ علم نہیں کہ انسان کس شے سے خلق ہوا ہے؟ نطفے سے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ، انسان نطفے کی پیداوار ہے. اور یہی کچھ خدا کہہ رہا ہے انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے انہیں جس شے سے خلق کیا ہے یہ جانتے ہیں. نطفہ نجاست، جنت طہارت. نطفہ کثافت، جنت لطافت. نطفہ خاک، جنت نور. نطفہ عنصر، جنت جوہر. تو فرمایا یہ نطفے کی پیداوار ہو کر جنت میں، اور پھر عام جنت نہیں، شادباش نعمتوں والی جنت میں جائیں گے. تو کس طرح سے جائیں گے؟ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا. اب کیوں گھبرا گئے؟ میں کم از کم یہ بھائی جمیل باز ضمانت دے سکتا ہوں کہ اگر علی والوں کو جنت نہیں جانا تو پھر جنت کا وجود نہیں ہے. اس لیے گھبراہٹ کو اپنے اوپر طاری کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں. جاؤ گے تم، بنی ہی تمہارے لیے ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آخر اس آیت کو بھی تو حل کرنا ہے نا. نطفہ مرقع نجاسات ہو کر مصدر طہارت جنت میں نہیں جا سکتا. میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، یہ عالم برزخ ہے ہی اسی لیے کہ عالم برزخ میں انسان کو نطفے کی نجاست سے پاک کر کے، یعنی وہ انسان جو مرتے وقت اتنا نجس تھا کہ جس نے چھو لیا اس پہ غسل واجب ہو گیا، عالم برزخ میں وہ اتنا طاہر ہو جائے گا کہ وہ جنت جانے کا مشتاق تھوڑا ہوگا، جنت اس کی زیادہ مشتاق ہوگی. جب یہ طے ہے کہ جب تک نطفے کی نجاست طہارت میں نہ ڈھل جائے جنت نہیں جا سکتا کوئی. 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ شب معراج تمہارے رسول کو پوری جنت کی سیر کرائی گئی. یہ 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور رسول نے آ کے زمین پر اپنے صحابہ کو بتایا بھی میں نے جنت میں فلاں کا مقام دیکھا، فلاں کا مقام دیکھا، فلاں کا مقام دیکھا، فلاں کی مسرت دیکھی، فلاں کی جگہ دیکھی، فلاں کی حوریں، فلاں کے قصور، فلاں کے محلات. تو ساری جنت کی سیر کی تمہارے رسول نے. اور سورہ معارج کی آیت کہتی ہے کہ نطفے والا جنت میں جا نہیں سکتا. یا معراج جھوٹی ہے یا تیرا رسول نطفے سے نہیں ہے. تو یہ بھی اگر نطفے سے ہوتا تو جب تک برزخ سے نہ گزرتا تب تک جنت میں جا ہی نہ سکتا. وہ زندگی میں گیا. یطمع کل امرئ منہم، کیا ہر شخص کو یہ طمع ہے ان یدخل جنت نعیم، یہ وہ نعمتوں والی جنت میں چلا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں. کہنے والا خدا ہے. خدا جہاں کہہ دے ہرگز نہیں تو پھر ہے کون جو اس کی نہیں کو ہاں میں بدلے؟ اور بھائی یہ نعمتوں والی جنت کوئی عام جنت نہیں میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں. بڑے بڑوں کو میں نے تمنا کرتے ہوئے دیکھا. قرآن پڑھنا، ابھی ممبر پہ قرآن لاؤ، دیکھنا حق ہے تمہارا. حضرت ابراہیم شجرۃ الانبیاء ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں. اللہ جانے کتنے مناصب الہیہ پر فائز ہیں. دعا مانگ رہے ہیں الحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. پڑھنے والے مجھے صالحین میں شامل کرنا. یعنی صالحین کا گروہ کوئی ایسا گروہ ہے شجرۃ الانبیاء جیسا جلیل القدر نبی بھی تمنا کر رہا ہے الحقنی، مجھے ملحق کر دے صالحین کے ساتھ. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میری آخری نسل کے لوگوں میں سے ایک سچی زبان قرار دے دے. تمہارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کی ہر دعا قبول کی، یہ بھی قبول کی. اس نے کہا تھا واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، آخرین میں
ایک سچی زبان قرار دے تو یا رسول اللہ کس کو بنایا؟ فرمایا سورہ مریم کو پڑھو، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے علی کو سچی زبان قرار دیا۔ اگر تمہیں یاد ہو حویلی مرید شاہ میں دوسرا عشرہ محرم پڑھ رہا تھا میں، تو اس وقت میرے پاس ایک رکوع آیا تھا، مجھے آج تک یاد ہے۔ اسی آیت کو عنوان قرار دے کے میں نے گردے صاحب مجلس شروع کی تو علماء اہل سنت کی طرف سے رکوع آ گیا تھا کہ آپ نے جعلنا لہم لسان صدق علیہ کا ترجمہ کیا کہ ہم نے علی کو سچی زبان قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے علی کو اسم علم بنایا، علم کہتے ہیں نام کو، اور پیچھے چکے ہے جعلنا۔ تو نحو کا قانون ہے کہ جب جعل فعل متعدی بدو مفعول ہو تو مفعول ثانی علم نہیں ہو سکتا، صفت ہوتی ہے، تو لہذا یہاں علی کو نام نہیں صفت بنائیں گے کہ ہم نے ان کے لیے جو سچی زبان قرار دی اس کی صفت ہے بلند ہونا۔ تو آپ علی ابن ابی طالب کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو جن کو وہ وقت اگر یاد ہے اور کوئی سامعین میں سے بیٹھا ہو تو میں نے رکوع پڑھا، بے سخت مجھے ہنسی آئی۔ میں نے کہا جی ہے قانون نحو کا، کیا کہتی ہے نحو، مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا، اللہ سے زیادہ نحو کون جانتا ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحبان اب پکے رہنا کہ جب فعل جعل متعدی بدو مفعول ہو تو اس کا مفعول ثانی علم یعنی نام نہیں ہوتا۔ میں آیت پڑھنے لگا ہوں، جعل فعل ہے، متعدی بدو مفعول ہے، اور تم کہہ کے دکھاؤ کہ مفعول ثانی علم نہیں، میں تمہاری بیعت ہو جاؤں گا۔ موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں، وَجْعَلْ لِي، وَجْعَلْ وہی جعل فعل ہے، وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي۔ وَجْعَلْ فعل ہے اور متعدی بدو مفعول ہے، اس کا مفعول اول وزیرن، مفعول ثانی ہارون۔ اب بتاؤ ہارون نام ہے یا صفت؟ تو یہ تمہارے لیے میں نے دہرا دیا۔ علی ابن ابی طالب کو ہم نے سچی زبان قرار دیا، پالنے والے مجھے صالحین سے ملحق کر دے، میرے لیے سچی زبان قرار دے، وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ کچھ ایسا ہے اس جنت میں ابراہیم جیسا طلب کر رہا ہے کہ مجھے اس جنت کے وارثوں میں سے قرار دے۔ سورہ مومنون میں خدا بھائی جمیل باز کہہ رہا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ لوگ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، والذین یقیمون الصلاۃ نہیں کہا، یحافظون جو حفاظت کرتے ہیں نماز کی، اولئک هم الوارثون، فرمایا وہی تو وارث ہیں۔ نہیں، میں نے گردے صاحب ڈاکٹر صاحب یہ آیت پڑھی ہی جان کے تاکہ میرے سامعین میں سے اگر کسی کے دماغ میں کوئی مغالطے کا جرثومہ ہے تو وہ نکل جائے کہ ابراہیم کن لوگوں میں ہونے کی تمنا کر رہا ہے۔ اولئک هم الوارثون، وہی وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت کے وارث ہیں۔ کون؟ نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یا محمد مصطفیٰ مراد ہے، علی مرتضیٰ مراد ہے، حسن مجتبیٰ مراد ہے، سلطان کربلا مراد ہے؟ نہیں، میرے پاس وقت نہیں کیونکہ میں نے اور منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ مجھے ایک لمحہ بخاری صاحب یاد آتا ہے جب حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تیروں کی بارش ہے، سعید ابن عبداللہ آگے بڑھتا ہے، مولا اگر کعبے کی حفاظت کی نیت سے، اگر کعبے کی حفاظت کی نیت ہو اور کعبے کو پیٹھ پھرا دی جائے تو پیٹھ پھیرنے والا گناہگار تو نہیں ہوتا، فرمایا اگر حفاظت کی نیت ہو تو گناہ نہیں الٹا ثواب ہے۔ مولا آپ کعبہ حقیقت ہیں، آپ قبلہ ولایت ہیں، میں آپ کے آگے آپ کی ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہوں، وعدہ ہے جب تک سلام نہیں کہہ لیتے آپ، گر جاؤں تو مجھے حسینی نہ کہنا۔ نہیں، متعصب سے متعصب مورخ کا قلم بھی چھپا سکا اس حسینی مجاہد کے اس جملے کو، تیر سے تیر پہ بس پرویا گیا بدن۔ نماز تمام ہوئی سلطان کربلا کی، گرا، مولانا سر جھولی میں رکھا، آنکھیں کھولی، پہلا جملہ قد وفیت یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میں نے وفا کی۔ اللہ، فرمایا ہاں تم نے وفا کی، ہم راضی، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ تو نے وفا کی۔ مولا باقی تو سب ٹھیک ہے، بس ایک قلق ہے، میری آخری نماز رہ گئی۔ جاگنا جاگنا جہاں بیٹھے ہو، میری آخری نماز رہ گئی۔ حسین کسی سرخی جلال آئی چہرے پہ، فرمایا نماز قضا، ہؤلاء الذین یقرؤون الصلاۃ وانت قد حفظت الصلاۃ، انہوں نے نماز پڑھی، تو نے نماز کی حفاظت کی۔ انہوں نے پڑھی، تو نے نماز کی۔ اور آیت کیا تھی گردے صاحب؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون، جو نمازوں کے محافظ ہیں وہی جنت کے وارث ہیں۔ حسین کو بعد میں تولنا،
حسین کے سپاہی وارث ہیں جنت کے. کون ہے وارث؟ سعید ابن عبداللہ جیسے حسینی، کیونکہ یہ محافظ ہیں نماز کے. کسی عالم نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا ان کو، مسجود علم نے دیا، امام مطلق نے، حجت قاہرہ نے، کہ تو نماز کا محافظ ہے تو پھر جنت کا وارث ہے. ابراہیم کہہ رہا ہے وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَۃِ جنت، نہیں، مجھے جنت کے وارثوں میں سے کر دے. یعنی ابراہیم جیسے اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبر، وہ تو حسینیوں جیسا بننا چاہتے ہیں. تو حسین کے بابا جیسا بننا چاہتا ہے، تو حسین کے نانا جیسا بننا چاہتا ہے. کے پاپوش علی چاٹ غضنفر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میں.